آپ یہ باہر تشریف لے گئے تھے تو میں بزرگان کی اجازت سے چند لمحات کے لیے ان سے ملتمس ہوں کہ مفتی فاروق القادری صاحب وہ مختصر سے وقت کے لیے آپ سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ پیشوایان و رہنمایان ملت، ارباب علم و دانش، مجھ سے قبل اہل علم نے اور فکر و نظر کے حاملین نے بڑی گراں قدر گفتگو کر لی۔ یقیناً اب وقت متحمل نہیں ہے کہ کسی طرح کی طویل یا فلسفیانہ یا کسی عنوان پر کوئی گفتگو کی جائے، لہٰذا میں تقریر سے اجتناب کرتے ہوئے صرف چند ایک گزارشات آپ سب کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً یہ بات طے ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی برکات سے اور آپ کی کامیاب حکمت عملی اور پالیسی سے انسانیت کو وحدت نصیب ہوئی۔ صدیوں کی جنگیں اور عداوتیں محبتوں میں بدل گئیں، اور اس وقت بھی ملت اسلامیہ کو اپنے سروائیول کے لیے اور اپنی بقا کے لیے جس شے کی سب سے اشد ضرورت ہے وہ وحدت ہے۔ لیکن وحدت کے قیام کے لیے میری بصد ادب گزارش ہے تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں سے اور تمام مکاتب فکر کے جملہ علماء اور اصحاب علم سے کہ دینی مقدسات کی توہین سے ہر صورت میں اجتناب کیا جائے۔ اگر اس بات کو پیش نظر نہ رکھا گیا تو امت کبھی بھی وحدت کی لڑی میں پرو نہیں سکتی۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر اور مکاتب فکر کے جید علماء یہ فیصلہ کر لیں کہ جو بھی ہمارے مسلک کے جذباتی عناصر اور شر پسند عناصر ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ تیسری میری گزارش یہ ہے کہ منافرت کے خاتمے کے لیے اور رواداری کے فروغ کے لیے جید علماء کے بیانیہ کو ہمارے مین سٹریم میڈیا، سوشل میڈیا اور اخبارات میں عام کیا جانا چاہیے۔ علاوہ ازیں میری یہ بھی گزارش ہے کہ ایسی نشستیں جس میں مختلف الخیال اصحاب علم جمع ہو کر بیٹھ سکیں، یہ بھی رواداری کے فروغ کے لیے اور ڈسٹنس کو ختم کرنے کے لیے بڑی مفید ہے۔ فرانس کی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا انتہائی نازیبا اور گستاخانہ عمل پوری ملت اسلامیہ کے لیے جہاں دکھ اور کرب کا باعث بنا ہے، وہیں اس شر میں ایک رب نے خیر کا پہلو بھی ظاہر کیا ہے، اور وہ یہ کہ شرق سے لے کر غرب تک تمام اسلامیان، تمام عاشقان رسول سراپا احتجاج بن گئے، اور عالمی سطح پر میسج گیا کہ یہ امت جو اگرچہ تقسیم در تقسیم ہے لیکن بانی اسلام کی ذات پر آج بھی جمع ہے۔ بعض عرب ریاستوں کی طرف سے جو فرانس کی حمایت کا بیانیہ جاری ہوا نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ قابل صد مذمت ہے۔ حکومت پاکستان نے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے ناپاک عمل پر جہاں فرانس کی مذمت کی،
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذمت کافی نہیں ہے، عملی قدم اٹھایا جائے، اور یہ پوری ملت اسلامیہ کی ڈیمانڈ ہے کہ سفیر کو واپس بھیجا جائے، فرانسیسی سفیر کو، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا جائے۔ معاشی نقصان یہ قوم اٹھا سکتی ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کی جانب سے بھی ایک پیغام فرانس کو اس ایشو پر جانا چاہیے۔ اور آخر میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسرائیل کے غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ جو ایکسٹینڈ ہوتا جا رہا ہے، اور فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن اس پر عملی اقدامات کیا ہیں، قوم یہ سوال پوچھتی ہے، اس کی وضاحت کی جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو عملی اقدامات کی طرف قدم اٹھائے جائیں۔ اور آخری بات یہ، میں تمام مکاتب فکر سے ایک بصد نیاز گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر ایشو پر اور فلسطین ایشو پر ایک مشترکہ جد و جہد کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا جانا چاہیے، کیونکہ کچھ وقت کے بعد جب ایک نیا ایشو اٹھتا ہے تو کشمیر اور فلسطین کی جد و جہد پس پردہ چلی جاتی ہے۔ اس کو باقاعدہ اور مسلسل جد و جہد اور تحریک کی صورت میں شروع کیا جانا چاہیے۔ والسلام علیکم۔